بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ عبادہ صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے بازار حسن ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے، انہوں نے بھی تازہ پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، کہ حضرت ابو سعید خدری یا صحابی کا نام نہیں، انہوں نے پوچھا کہ جنت میں ہماری ملاقات بازار حسن میں ہوگی۔ بازار میں انہوں نے کہا کیا وہاں بھی کوئی اس طرح کا بازار ہوگا؟ تو یہ لمبی حدیث ہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور وہاں اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوگا، وہاں بہت ساری تصویریں لگی ہوں گی اور آدمی جس شکل کا بننا چاہے گا، تمنا کرے گا، اسی شکل کا وہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ اپنے گھر آئیں گے تو ان کی جو ازواج ہوں گی وہ پوچھیں گے کہ آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہ لگیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد ہمارے حسن میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ تم بھی بہت خوبصورت، یعنی تمہارے اندر بھی حسن میں اضافہ ہوا ہے۔ بہرحال بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بازار حسن ہے لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ ہونا اس کے الٹا چاہیے۔ حسن کی ضرورت عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے، مردوں کو کم ہوتی ہے۔ اصل میں حدیث میں خاص پس منظر میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور یہ منع نہیں کیا گیا کہ عورتوں کا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا الگ ہو، جہاں پر بہرحال ذکر ہے وہاں تو مردوں کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھروں میں جو عورتیں رہ گئی ہوں، کچھ بھائی ایک مرد کو تو کئی ساری حوریں ملیں گی، تو ممکن ہے کہ کچھ رہ گئی ہوں، کچھ ساتھ میں جائیں۔ ایسی کوئی وضاحت تو نہیں ہے کہ منع کیا گیا ان کو۔ تو عورتوں کا ہو سکتا ہے کہ الگ لگتا ہو اور مردوں کے لیے الگ ہو، ذکر وہاں پر مردوں کا آ گیا، عورتوں کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بازار حسن میں اللہ کے دیدار کی بات ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اور دیدار کے مستحق جس طرح مرد ہیں ایسی عورتیں بھی ہیں۔ تو عورتوں کو محروم تو نہیں کیا جائے گا کہ عورتیں اس اتنی بڑی نعمت اور اس سے محروم رہ جائیں۔ تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، اب یا تو ان کا بازار الگ ہوگا یا بہرحال گھر میں ہی ان کے محلوں میں ہی کوئی اس طرح کا نظم ہوگا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کہنا ہے کہ جنت میں مردوں کے لیے بازار حسن عورتوں کے لیے کیا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہی سرے سے بے معنی ہے، کیونکہ یہاں عورتوں کے بازار کی ممانعت نہیں کی گئی، اور نہ یہی صاف ہے کہ مرد حضرات اپنے ساتھ کسی اپنی زوجہ کو نہیں لے جائیں گے۔ بہرحال وہاں کے مناظر، ان کی بے عینی منظر کشی تو ممکن نہیں ہے۔ تقریب اور اس قریب کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی تشبیہات دی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس طریقے سے مردوں کو اللہ کی زیارت ہوگی اور ان کے حسن میں اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت عورتوں کو بھی محروم نہیں کریں گے۔ اس کی شکل کیا ہوگی وہ ہم یہاں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔